جی ناظرین السلام علیکم۔ کل سے اب تک سچویشن بہت وولٹائل ہو چکی ہے، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، بہت سارے نئے واقعات جنم لے چکے ہیں۔ اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور ان کی طرف آپ کی توجہ دلانی تھی، یہی اس ویلاگ کا بنیادی مقصد ہے۔ عمران خان صاحب نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے اور جن لوگوں کے خلاف کی ہے، وہ بڑی سٹرینج بات ہے عمران خان کی طرف سے اس طرح کی بات کرنا۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ عمران خان اب ہوش و حواس کھو چکے ہیں، شکست کا خوف دامن گیر ہو چکا ہے اور وہ بہت پریشان ہیں۔ ان کے بس میں ان کا بس نہیں چل رہا کہ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں، لیکن چیزیں اب آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ یہ اکثر ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتی ہے، اس پہ بہت زیادہ یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سٹیٹمنٹ کے بعد ہم سارے لوگ سن لیتے ہیں اور بس آگے بات بڑھ جاتی ہے کہ بھئی نیوٹرل ہے نیوٹرل ہے۔ اس پرٹیکولر موقع پہ جو سٹیٹمنٹ نیوٹرل کی آئی، اس سے عمران خان کے خوف میں اضافہ ہو گیا، اور دیر میں جو جلسہ تھا اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے فوج کو، ادارے کو جانور سے تشبیہ دی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے کی کہ ابھی جنرل باجوہ کا مجھے فون آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہیں کہنا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیزل کا ورڈ کوئی 5-7 دفعہ دہرایا اور کہا کہ لوگ ڈیزل کہتے ہیں، میں تو ڈیزل نہیں کہتا۔ اچھا، یہ بظاہر چھوٹے سے واقعات ہیں، ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہو گئے، لیکن اس کے لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ضرور ہے۔ اور مثلاً چیف کے اور وزیر اعظم کے درمیان یقیناً ماضی میں بھی بہت سی گفتگو ہوتی رہی ہوگی، اور کبھی اس طرح کی کالز جو ہیں وہ اس طرح پبلک نہیں کی جاتی، وہ پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ لڑیں جھگڑیں، گلے شکوے، اختلافات، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ اس طرح انہیں جو ہے یہ نہیں کہتے کہ ابھی مجھے کال آئی اور اس کال پہ مجھے اس بات سے ممانعت کی۔ تو عمران خان نے ایک ڈائریکٹ سٹانس لے لیا ہے جنرل باجوہ کے خلاف، اور پھر نہ صرف سٹانس لے لیا ہے، ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا شروع کر دیا ہے جو وہ سیاستدانوں کے نام بگاڑنا، ان کی توہین کرنا، یہ سارا کچھ تو ان کا مشغلہ رہا ہے، اسی پہ ان کی سیاست قائم ہے۔ لیکن اب وہ فوج کو، آئی ایس پی آر کو، جنرل باجوہ کو، جانے کس کس کو جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو یہ ذرا ان کے لیے نئی بات ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ ان کے بارے میں اور طرح سے سوچے گی، یا تو آگے بڑھ کر کچھ کرے گی یا پھر پیچھے ہٹ جائے گی، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا۔ تو یہ ابھی تک کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ عمران خان نے ایک اگریسو سٹانس لے لیا ہے، اور اس کا ٹارگٹ جو ہے جنرل باجوہ لگتے ہیں۔ ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے میں بھی انہوں نے جنرل باجوہ کی کوئی بہت زیادہ مانی نہیں۔ پھر ابھی پچھلے دنوں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اسد طور، انہوں نے بھی ایک سٹوری کی کہ جنرل باجوہ نے جنرل فیض حمید کو شوکاز نوٹس دے دیا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم سے رابطے میں تھے اور رابطے کی اجازت نہیں، اگرچہ اس کی تردید آ چکی ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ایسا تو ہے جس کی کھچڑی پک رہی ہے۔ اور عمران خان کو یہ تو بالکل خوف نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کی کوئی مدد کر رہی ہے، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کی مدد کر رہی ہوتی تو ابھی تک یہ 20 کے قریب ممبران کا جو نعرہ لگا رہے ہیں، یہ 120 پی ٹی آئی کے بندے ہوتے، کیونکہ یہ سارے انہوں نے بھرتی کیے، ان کے حکم پہ ہوئے ہیں، اور وہ سارے لوگ ہاتھ باندھ کے سارے وہاں پہ پہنچ جاتے۔ اتحادی جو ہے اگر فون آ گیا ہوتا تو اتحادی تو دیر نہ لگاتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے فون نہیں آ رہا، نیوٹرل ہے، اور اس وقت جو زرخرید سے ممبران ہیں یا اتحادی جماعتیں ہیں، انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ اب انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تو وہ چونکہ انہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر فیصلے کر سکتے ہیں، تو وہ ذرا خوف زدہ ہیں کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان کی کابینہ میں 4 سے 5
وزراء ایسے ہیں جو اس وقت مختلف جگہ بات کر رہے ہیں، اور بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے جان چھڑانے کی اور ٹکٹ لینے کی اگلے الیکشن کا۔ زیادہ تر کا رجحان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف ہے، اور وہ لوگ جو بڑے ووکل ہیں، بڑے اگریسو ہیں اور بہت عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے کلوز گروپ میں ہیں، وہ جب ان کے کلوز گروپ میں ہوتے ہیں ان سے کچھ اور بات کرتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں اور جب اپنے نیکسٹ ٹکٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو بالکل ہوتی ہے۔ عمران خان چونکہ سیاست کے نئے کھلاڑی ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ارد گرد کے لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، عمران خان مسلم لیگ کاف کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ عمران خان کو ان کے پاس جانا پڑا، ووٹ کی بھیک مانگنی پڑی، ان سے مدد طلب کرنی پڑی۔ وہ ایک طرف وزیر اعظم آ رہا ہے، دوسری طرف وہ اتحادی جماعتیں اٹھ کر اپوزیشن کے پاس جا رہی ہیں۔ تو ابھی جو آج شیخ رشید صاحب نے حرکت کی، وہ تو چاہتے ہیں، لگتا ہے کہ کہیں کاف لیگ کا کوئی اتحاد نہ ہو جائے۔ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ جس جماعت کی 5 نشستیں ہیں وہ وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مونس الہی نے فوری طور پر اس کا جوابی ٹویٹ کیا کہ یہ جب اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، او بھائی، یہ تو ہم سے پیسے لے کر، چندہ بھتا لے کر یا رشوت لے کر یا تحفے تحائف لے کر اپنا کام چلایا کرتے تھے، تو یہ کیسے ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں؟ تو بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی۔ لیکن جو کاف لیگ اور حکومت کا اگر کوئی اتحاد ہونا تھا، اس کے درمیان اب ایک بہت بڑا رخنہ کریٹ ہو گیا ہے، اور یہ رخنہ اپوزیشن نے نہیں کریٹ کیا، یہ رخنہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کریٹ کیا، یہ خان صاحب کے بڑے وفادار وزیر نے کریٹ کیا ہے۔ اور مونس الہی صاحب نے جو بات کر دی ہے، اب اس کے بارے میں اگر غلط ہے تو شیخ رشید صاحب کو قانونی طور پر کارروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک مشکل صورتحال وہاں کاف لیگ کے ساتھ کریٹ ہو گئی ہے۔ اس موقع پہ مجھے یاد آیا کہ وہ سارے لوگ جو پچھلے دنوں ٹوکری ٹوکری کا ٹرینڈ چلا رہے تھے، تو اب ایک جماعت کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب ہمارے سے پیسے لیا کرتے تھے، تو یہ تو ٹوکری ٹوکری کا ٹرینڈ چلانے کے لیے بڑا نادر موقع ہے، اور پتہ نہیں کیوں نہیں چلا رہے۔ دیکھیے، تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے وہ بڑا مشکل وقت ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ تر لوگ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، نادیدہ ٹیلی فون کالز کے ذریعے انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا۔ اب پی ٹی آئی کا جھگڑا شروع ہو چکا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آئے تو وہ کسی کے کہنے پہ تھے۔ یہ اتحادی ظاہر ہے خود تھوڑی آئے تھے عمران خان کے ساتھ ملنے، یہ جے ڈی اے، باپ جیسے گروپ کیسے بن گئے تھے؟ یہ جو الیکٹیبلز ہیں کس طرح شامل ہو گئے تھے؟ یہ جو اچھے اچھے امیدوار عمران خان کو دیے گئے تھے، یہ کس طرح دیے گئے تھے؟ ظاہر ہے کسی نے فون کیا ہوگا، کالیں آئی ہوں گی، تو وہ اس کے بعد یہ ساری صورتحال کریٹ ہوئی تھی۔ تو اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ساتھ کس کا دینا ہے، مطلب فون کا انتظار کرنا ہے یا عمران خان کا ساتھ دینا ہے۔ پرانا تو جو طریقہ تھا کہ فون آ جاتا تھا، وہ بتا دیتے تھے آپ نے کس طرح ایکٹ کرنا ہے، تو یہ اس طرح ایکٹ کر لیتے تھے۔ اب فون نہیں آ رہا، کسی جگہ ہم نے کئی جگہ سے یہ کنفرم کیا، فون نہیں آ رہا۔ ادھر نواز شریف کے کیمپ میں اب تیاریاں ہو رہی ہیں، اور وہ بڑے پر امید ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ ہر ایک کے پاس اپنے اپنے نمبر ہیں، کوئی 22 لوگوں کی لسٹ لے کے پھر رہا ہے، کوئی 25 لوگوں کی، کسی کے پاس 9 لوگ ہیں۔ لیکن اس سب کا پتہ ہی تب چلے گا کہ جب یہ اجلاس ہوگا، اس میں تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی۔ لیکن عمران خان اس سے پہلے اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج کر چکے ہوں گے، اور وہ ریکوریبل بھی نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے اپنا پوسچر ایسے بنایا کہ وہ ایک بہت ہی اصولوں کے پابند شخص ہیں۔ اب دیکھیے، حالات کی ستم ظریفی ایسی کہ وہ شخص جس میں اتنا غرور تھا، کبھی ایم کیو ایم کے در پہ جھکا ہوتا ہے، کبھی مسلم لیگ کاف کے پاس سجدے کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی بات
ان کی مانی نہیں جا رہی۔ آج مریم نواز نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہوں اور جب آپ اتحادی جماعتوں سے مدد مانگ رہے ہوں اور کوئی آپ کی بات نہ سنے، تو یہ جو ہے نا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ ذلت ہے۔ اور اس ذلت میں انہوں نے وہ بھی کہا کہ اس رزق سے موت اچھی، اور اس طرح کا شعر بھی پڑھا۔ تو عمران خان جو ہے نا، دن بدن ایک بھنور میں، ایک گرداب میں پھنستے جا رہے ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان خود کو، تحریک انصاف کو ایک ایسے مقام پر لے آئیں گے کہ جہاں ایک تو تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا دی جائے گی، دوسرا مستقبل کی سیاست میں بھی ان کے لیے کوئی رستہ نہیں بچے گا۔